یہ طے ہے کہ جیسے آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے آپ کا اختیار ختم ہو گیا. یعنی میں کیسے عرض کروں کہ اگر آپ باقاعدہ طور پر وصیت کر کے نہیں گئے ہیں تو اگرچہ کفن کا پیسہ آپ کے اپنے مال سے نکلنے والا ہے، شریعت نے کسی کو پابند نہیں بنایا کہ مرحوم کے کفن کے اخراجات دے. بڑی اہم بات ہے یہ بات، آگے تو سن لیں اس کو بھی. انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو خدا کبھی اسے نہیں کہتا کہ تیرے بیٹے زندہ ہیں تو بیٹوں کی ذمہ داری ہے کہ باپ کا کفن دے. نہ، ماں کا انتقال ہوا، بچے جوان ہیں، لکھ پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، اسلام نہیں کہتا بچوں سے کہ تم ماں کا کفن دو. جو اس دنیا سے گیا اس کے کفن کے اخراجات اسی کے مال میں سے نکلیں گے. ایک تو یہ اصول. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آپ کے مال سے آپ کا کفن نکلے گا، اس میں بھی بہت ہائی فائی کوالٹی کا نہیں نکلے گا. ایک نارمل کوالٹی کا کفن آپ کو مل سکتا ہے. اگر آپ نے وصیت کی ہے مجھے ہائی فائی دیں تو شاید وصیت پہ عمل ہو جائے، ادروائز آپ اپنے مال میں سے ہائی کوالٹی کا کفن نہیں لے سکتے. اتنے اختیارات آپ کے کم ہو جاتے ہیں. تو پھر ایک سوال کریٹ ہوتا ہے اور ہم اس سوال کو جنریٹ کرتے ہیں تاکہ اچھی طرح ذہنوں میں سوال آئے، پھر اس کے جواب پر آتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی صورتحال ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے مال پر میرا اختیار ہو اور میری مرضی سے میرا مال خرچ ہو؟ مثلا میں اپنے اس دنیا سے جانے کے بعد اپنا مال جو ہے اپنی اولاد کو نہیں دینا چاہ رہا، میں اپنا مال مثال کے طور پر امام بارگاہ کو دینا چاہ رہا ہوں. میری ساری زندگی امام بارگاہ کی خدمت میں صرف ہوئی، میرے بچے ماشاءاللہ مالدار ہیں، ان کو میں نے پڑھا دیا، لکھا دیا، ان کو جو ہے وہ نوکریاں لگا دی، کاروبار کروا دی. میں نہیں دینا چاہتا ایک پیسہ بھی، چاہے میں کروڑوں چھوڑ کے جا رہا ہوں، چاہے میں ہزاروں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ریگارڈلیس آف دس. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال امام بارگاہ کو مل جائے، مثال کے طور پر ہاسپٹل کو مل جائے، اسکول کو مل جائے، مسجد کو مل جائے، یتیم خانے کو مل جائے، وغیرہ وغیرہ، کوئی سی بھی ایسی چیزیں. جواب یہ ہے کہ نہ اس کا جواب 100% ہاں میں ہے، نہ اس کا جواب 100% نہ میں. نہ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں تمہارے پاس بالکل اختیار نہیں، نہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہاں تمہارے پاس 100% اختیار. یہاں پر آ کر اسلام ایک بات کرتا ہے، اس کو بڑے غور سے سنیں اور اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کریں، پلان کریں. عمل کرنے سے مراد پلان کریں، ڈیسائیڈ کریں. اسلام یہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس تمہارے مال کا اختیار جب تک تم زندہ ہو 100% ہے، لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد تم چاہتے ہو کہ اپنے مال کو اپنی مرضی سے خرچ کرو تو 100% مال اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے. 1/3 یعنی 33.33% مال ابھی بھی اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہو. یعنی اگر تم فرض کرو 300 روپے کے مالک ہو تو زندگی میں 300 کی 300 خرچ کر سکتے ہو، لیکن چاہتے ہو تمہارے مرنے کے بعد خرچ ہو تمہاری مرضی سے، تو اس 300 میں سے 200 پر تمہارا اختیار نہیں ہے، 100 پر ابھی بھی تمہارا اختیار ہے. تیسرا حصہ اس کو تم اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہو. اور وہ جو میں نے وراثت کا قانون بتایا تھا آپ کو، اس وراثت کے قانون میں لیول وائز جو سب سے پہلا لیول ہے وہ وصیت کا ہے. پہلے وہ مال نکلے گا جو وصیت کی گئی ہے. وصیت کا مال نکلنے کے بعد دوسرا لیول میاں بیوی کا، وہ 1/8 یا 1/4، اور شوہر کی صورت میں 1/4 یا 1/2 وہ نکلے گا. اس کے بعد جو بچے گا وہ پھر کیٹیگری 1، کیٹیگری 2، کیٹیگری 3 کے وارثوں میں تقسیم ہوگا. تو وصیت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور آپ وصیت کی بنیاد پر اپنی زندگی کے بعد بھی اپنے لیے کچھ ثواب جاریہ کر سکتے ہیں، اپنے اختیار کو استعمال کر سکتے ہیں، اپنی عبادتوں کو انجام دلوا سکتے ہیں. یعنی بہت سارے مومنین کو یہ تعجب ہوتا ہے یہ سن کر کہ اگر آپ کی فرض کریں نمازیں باقی ہیں، قضا روزے باقی ہیں، آپ کے مال میں سے وہ نماز روزے نہیں ہو سکتے اگر آپ نے وصیت نہیں کی. اگر آپ وصیت کر کے نہیں مرے، آپ کے مال کے وارث آپ کے بچے بن گئے، ان کی مرضی آپ کی نمازیں پڑھوائیں کہ نہ پڑھوائیں. وہ بڑے بیٹے پر واجب ہوئے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ بھی جو بڑے بیٹے پر واجب ہیں، اب بات سے بات نکلتی جا رہی ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر 25 سال کی عمر میں میری شادی ہوئی اور 26ویں سال میرا بیٹا پیدا ہو گیا، میں نے کہا لو بھائی معاملہ بھی ختم ہو گیا، اب میں تو فارغ ہو گیا، تو اب جو ہے میرے بچے نے پڑھنی ہے، میں نے مصلی لپیٹ کے رکھ دیا. اسلام نے جو کہا ہے بڑے بیٹے اور واجب، اس کا مطلب یہ نہیں ہے
ایک صاحب بڑے اسمارٹ تھے، انہوں نے ایک ریسٹورینٹ کھولا اور ریسٹورینٹ میں لکھا کہ بھائی آپ جو ہے وہ کھائیں، آپ پیسے آپ کے بچے دیں گے، آپ آرام سے کھا کے جائیں۔ سمجھدار مومن تھے، پہنچ گئے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کھانا میں نے، پیسے بچوں نے دینے۔ بڑے مزے سے انہوں نے کھایا، کبھی اتنا بڑا آرڈر نہیں دیا تھا لیکن سکون سے مہنگا ترین آرڈر دیتے گئے کھاتے گئے سب کچھ۔ جب کھا لیا تو انہوں نے آ کے بل تھما دیا۔ ایسا آپ نے تو کہا تھا کہ پیسے بچے دیں گے، کہاں، بالکل آپ کے پیسے بچے دیں گے، اپنے ابا کے تو دیتے جائیے پیسے۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو یہ سلسلہ یہاں نہیں چلتا کہ صاحب میرے ابا نے نماز نہیں پڑھی میں پڑھوں، اور میں نمازیں نہ پڑھوں میرا بچہ پڑھے۔ یہ جو بڑے بیٹے پر واجب ہیں وہ نماز واجب ہیں جو مثال کے طور پر ایک دن 2 دن باپ نمازی تھا، ریگولر نماز پڑھتا تھا، کوئی ایسی بیماری آ گئی آخر میں، ایک آدھ ہفتہ نہیں پڑھ سکا، ایک آدھ مہینہ نماز نہیں پڑھ سکا، کچھ دنوں کے روزے نہیں رکھ سکا، زندگی کے آخر میں بیمار ایسا ہو گیا 1 2 سال، تو یہ نمازیں مہینے 2 مہینے، سال 2 سال کی نمازیں یہ واجب ہوتی، ساری زندگی کی نمازیں واجب نہیں ہوتی۔ تو آپ کی نمازیں بھی آپ کے پیسے سے ادا نہیں کی جا سکتی اگر آپ نے وصیت نہیں کی۔ آپ کے پیسے میں سے جو آپ کی شرعی واجبات پورے ہوں گے، میں آپ کو بتا دوں، نمبر 1 حج اگر آپ پر واجب ہو گیا تھا اور آپ نے نہیں کیا تھا وہ خود بخود نکلے گا۔ خمس و زکوٰۃ اگر آپ ریگولر دیا کرتے تھے اور آپ کا انتقال ہو گیا تو جو آخری سال کا خمس ہوگا وہ آپ کے مال میں سے نکلے گا۔ اور جو لین دین، حقوق الناس، کسی سے آپ نے قرضہ لیا ہوا تھا، کوئی پیمنٹس آپ کی باقی تھیں، وہ آپ کے پیسے سے نکلیں گی۔ بس آپ کی نمازوں کے پیسے بھی آپ کے مال میں نہیں ہیں اگر آپ نے وصیت نہیں کی۔